السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت سمارٹ فونز نہیں ہوا کرتے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ میں اپنے بیٹھک میں نیچے کارپیٹ پر لیٹا ہوا کمپیوٹر پر بہت ہی ہلکی آواز میں گانے سن رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اچانک میری دوست کا میسج آیا اور ہم دونوں آپس میں میسیجز پر باتیں کرنے لگے۔ اس دوران میں نے کمپیوٹر کا مانیٹر آف کر دیا اور گھر کی تمام لائٹس بھی بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا ہی تھا۔ صرف موبائل کی اسکرین کی روشنی ہی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ابھی میں میسیجز ٹائپ ہی کر رہا تھا کہ اچانک اتنے میں بیٹھک کا باہری دروازہ جو کہ جالی کا تھا، اس پر دھمک سی ہوئی۔ میں نے لیٹے ہوئے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے کے باہر کوئی کھڑا ہوا دکھائی دیا جو کہ بالکل ہی کالے لباس میں تھا، لیکن درمیان میں جالی اور دھند کی وجہ سے وہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی میں اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ ایک سائڈ کی طرف چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، کیونکہ اکثر میرے دوست بھی رات پھرتے پھراتے میری بیٹھک میں آ جاتے تھے اور کمپیوٹر پر مووی وغیرہ لگا کر دیکھ لیتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی رات کے 1 بجے کے بعد میرے پاس نہیں آتے تھے۔ اس وجہ سے مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ میں لیٹے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ آخرکار یہ کون تھا کہ اتنے میں پھر سے وہ میرے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دوبارہ دیکھتے ہی میں جلدی سے اٹھا تو وہ پھر سے سائڈ پر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر جا کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس دوران گلی پوری طرح سے سنسان تھی اور دور دور تک صرف دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی۔ میں اپنا سر کھجاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک مجھے 6-7 کتے تیزی سے اس گراؤنڈ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے، جو کہ ہمارے گھر سے دوسرے کے کونے سے شروع ہوتا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے میں جلدی سے ان کتوں کی طرف بڑھا تو گراؤنڈ میں جاتے ہی میں نے دیکھا کہ 3 کتے گراؤنڈ کے باہری حصے پر رک کر عجیب سی آوازیں نکالتے ہوئے کسی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہے ہوں، لیکن وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان کتوں کو پچکارنے کی کوشش کی، لیکن ان کتوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں اور اسی طرف ہی دیکھتے رہے۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ ابھی میں ان کتوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ گراؤنڈ کے اندر سے باقی کتوں کی عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کہ وہ کسی چیز سے لڑ رہے ہوں اور کوئی انہیں مار رہا ہو۔ اتنے میں اچانک گراؤنڈ سے کسی کے تیزی سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ تینوں کتے فوراً وہاں سے بھونکتے ہوئے دوڑ کر دوسری گلی کی طرف چلے گئے۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے گراؤنڈ سے کوئی بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے۔ اسی وقت میں نے گراؤنڈ کی طرف دیکھا تو اچانک دھند میں سے مجھے کوئی بڑی سی کالی رنگت کی درخت جیسی چیز اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی، جسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فوراً وہاں سے بھاگ کر واپس بیٹھک میں آ گیا اور دروازہ بند کر کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوران بھاری بھرکم قدموں سے بھاگنے کی آواز ہمارے گھر کی طرف آتی ہوئی سنائی دی، جیسے کوئی بڑا سا جانور بھاگتا ہوا ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہو۔ میں کانپتا ہوا جالی کے دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں وہ آواز ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے سے ہوتی ہوئی کسی گلی کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا، کیونکہ مجھے کوئی بھاگتا ہوا نظر ہی نہیں آیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی چیز تھی جو کہ میرے سامنے سے گزر گئی اور نظر بھی نہیں آئی۔ یہ سوچتے ہوئے میرے پسینے چھوٹنے لگے اور میں بری طرح کانپنے لگا۔ اتنے میں ایک بھیانک سی چیخ سنائی دی اور اچانک میری بیٹھک کا جالی والا دروازہ خود ہی کھل گیا۔ یہ دیکھتے ہی میں فوراً بیٹھک سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس دوران مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر لیٹ کر خود کو کمبل میں چھپا لیا
اس دوران میں بری طرح ڈرا ہوا تھا کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت طرح طرح کے خیالات میرے دماغ میں آ رہے تھے کہ اتنے میں اچانک مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی ہلکی ہلکی گڑگڑاہٹ بھی سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی میں نے خود کو کمبل میں ایسے سمیٹ لیا کہ جیسے اگر میں کمبل سے باہر جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا کیونکہ اس وقت کوئی میرے بیڈ کے پاس آ کر عجیب طریقے سے سانسیں لے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سے کسی نے میرے پیروں والی سائڈ سے کمبل کو چھیڑا تو میری جان ہی نکلنی شروع ہو گئی۔ میں نے خود کو اس طرح سمیٹ لیا کہ میرا چہرہ میں نے اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اتنے میں میرے سر والی سائڈ سے کسی نے کمبل کو چھیڑنے کی کوشش کی تو میں نے چیخنا چاہا لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ آج میں نہیں بچنے والا، یہ جو بھی چیز ہے یہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اس دوران گڑگڑاہٹ کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں بیڈ کے نیچے کوئی ہلچل ہونے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بیڈ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے منہ میں ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس دوران کبھی کمرے میں سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی تو کبھی کوئی بھاگتا ہوا کمرے سے باہر جاتا اور پھر سے بھاگ کر میرے بیڈ کے پاس آ کر گھرانے لگتا۔ ایسا کافی دیر تک چلتا رہا لیکن میں کلمہ پڑھتا رہا۔ اتنے میں اچانک اذان کی آواز سنائی دی۔ اسی وقت کسی چیز کے خوفناک طریقے سے چیخنے کی آواز آئی اور اچانک میرے کمرے کا دروازہ جھٹ سے بند ہو گیا۔ میں کافی دیر تک کمبل میں ہی چھپا رہا۔ پھر جب اذان ختم ہوئی تو میں نے ہلکا سا کمبل ہٹا کر اس میں سے باہر جھانکا تو باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اور میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میں پھر سے کمبل میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر میں بہت مشکل سے مگر مجھے نیند آ گئی۔ اگلے روز جب میں اٹھا اور میں نے گھر میں سب کو اس واقعے کا بتایا تو سب مجھ پر ہنسنے لگے۔ میرا بھائی عاصم بولا، یہ سب تمہارے رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں کون کہتا ہے رات 4 بجے تک جاگو؟ مجھے لگتا ہے کہ جاگتے ہوئے اچانک تمہاری آنکھ لگ گئی ہوگی اور اسی دوران تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے تم بیٹھک سے ڈر کر بھاگ گئے، ورنہ تم تو بیٹھک میں ہی سو جاتے ہو۔ یہ سن کر میں نے کہا، نہیں بھائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسا تہ خانے میں اور اس علاقے میں ہوا کرتا تھا۔ یہ سن کر امی نے کہا، نہیں، اب تو اس بات کو بہت سال ہو گئے، یہاں پر اب ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عاصم صحیح کہہ رہا ہے، ضرور تم نے کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سن کر امی نے کہا، اب اس طرح کی باتیں کر کے فضول میں ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس گھر میں اب کچھ ایسا ویسا نہیں ہے، ناشتہ کرو اور کالج جاؤ۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پھر میں نے افسردہ ہو کر ناشتہ کیا اور کالج چلا گیا۔ کالج سے واپس آ کر میں نے اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتایا تو سبھی دوست ناصر، رضوان، عمر اور بلو میری طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اچانک مجھ پر زور زور سے ہنسنے لگے، مگر عمر گہری سوچ میں گم تھا۔ میرے دوست بلو نے کہا، یار وکی، چھوڑ دے اس بات کو، تجھے پتا ہے ہم میں سے کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، یہ معاملات بہت پہلے ہوا کرتے تھے، اب ایسا ویسا کچھ نہیں ہے اپنے علاقے میں۔ یہ سن کر عمر نے کہا، مجھے لگتا ہے وکی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عمر کی بات سن کر سب نے اسے بھی پاگل کہنا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم لوگ ایسی ہی بات کرو گے، اس لیے کچھ دن پہلے جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا، کیونکہ مجھے پتا تھا تم صرف مجھ پر ہنسو گے۔ لیکن آج وکی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس گراؤنڈ میں کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے میں اور میرا کزن حارث رات تقریباً 2:30 بجے اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزر رہے تھے تو حارث نے مجھے رکنے کا کہا۔ حارث بائک سے اتر کر سگریٹ پیتے ہوئے گراؤنڈ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس نے مجھے کہا، عمر وہ چھت پر کیا چیز ہے؟ یہ سن کر میں نے گراؤنڈ کے درمیان جو گھر زیر تعمیر ہیں ان گھروں کی دیوار پر دیکھا تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو کہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ اس کا سر کافی بڑا لگ رہا تھا اور اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھیں کہ نیچے زمین پر لگ رہی تھیں۔
لیکن وہ ایک پرچھائی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے حارث سے کہا، یار یہ تو کسی کی پرچھائی لگ رہی ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ گھر کی چھت پر بیٹھے اور اس کے پاؤں زمین پر لگ جائیں۔ اس دوران میں آس پاس کے گھروں کی طرف بھی دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ہمیں گراؤنڈ کی طرف سے ڈراؤنی سی گھرراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دونوں نے چونک کر گراؤنڈ میں دیکھا، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ارے وہ پرچھائی کہاں گئی؟ یہ سنتے ہی میں نے اس گھر کی چھت کی طرف دیکھا جہاں پرچھائی نظر آ رہی تھی، تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے حارث سے کہا، یار لگتا ہے وہ غائب ہو گئی۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہمیں دوبارہ گراؤنڈ کی طرف سے گھرراہٹ کی آواز کے ساتھ بھاری بھرکم قدموں کی آواز بھی سنائی دینے لگی، جسے سنتے ہی ہم دونوں غور سے گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگے، لیکن دھند کی وجہ سے ہم زیادہ دور نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ پر آہستہ آہستہ وہ آواز اور زیادہ اونچی اور صاف سنائی دینے لگی۔ اتنے میں حارث نے سگریٹ پھینکی اور جلدی سے بولا، عمر بائک چلا جلدی، یہ کوئی اور ہی چیز لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بائک پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے جلدی سے بائک چلائی اور ہم گھر کی طرف چل دیے۔ وہ سب ہمارے لیے بہت عجیب تھا اور اسی رات مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ یہ سنتے ہی ہم سب دوست عمر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں بلو نے کہا، اچھا اگر واقعی میں اس گراؤنڈ میں کچھ ایسا ویسا ہے تو کیوں نہ ہم آج رات اس گراؤنڈ میں جا کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے بلو نے ہم سب کی طرف دیکھا تو ہم سب نے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم نے رات کو گراؤنڈ میں جانے کا ٹائم سیٹ کیا، پھر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ جب رات کے 2 بجے تو اتنے میں بلو کا میسج آیا اور اس نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کا بولا۔ میں گھر سے باہر آیا تو ہر طرف دھندھی دھند دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں دھند میں سے اچانک بلو کی آواز آئی۔ بلو کے ساتھ میرے باقی دوست بھی میرے گھر کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ دھند اور سناٹا دیکھ کر ناصر کہنے لگا، یار ہمیں ایک بار سوچ لینا چاہیے، اگر وہاں سچ میں کوئی بھیانک چیز ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، ایسے میں تو ہماری مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اتنے میں بلو نے کہا، اب یہاں ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک بار وہاں جا کر خود دیکھ لیں تاکہ تم سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو وکی تم کیا کہتے ہو؟ یہ سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ناصر صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں وہاں کوئی ضروری کام نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہم کسی سے پنگا لینے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسی چیز سے جو پتہ نہیں کیا ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ بلو نے کہا، ارے وہاں کوئی چیز ہوگی تو پنگا ہوگا نا، میں کہہ رہا ہوں وہاں کچھ نہیں ہے، بس تم لوگوں کا ڈر ہے جو تمہیں وہاں جانے سے روک رہا ہے۔ سچ میں تم سب کے سب ڈرپوک ہو، لیکن میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، میں اکیلا ہی وہاں جا کر واپس آ سکتا ہوں، لیکن تم لوگ ایسے ہی لڑکیوں کی طرح چوڑیاں پہن کر کھڑے رہو۔ یہ کہتے ہوئے بلو اس گراؤنڈ کی طرف چل پڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے بلو کو آواز دیتے ہوئے کہا، رکو میں بھی آتا ہوں تمہارے ساتھ، تو اتنا بڑا ٹارزن نہیں ہے جتنا خود کو سمجھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں بھی بلو کے ساتھ چلنے لگا اور ہماری طرف دیکھ کے باقی سب دوست بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ گراؤنڈ میں بہت زیادہ خاموشی اور اندھیرا تھا اور ہم گراؤنڈ میں آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے ہمارے دوستوں نے ڈراؤنی آوازیں نکالنی شروع کر دی، جسے سن کر بلو نے ان پر غصہ ہوتے ہوئے کہا، ارے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو تم لوگ آ نہیں رہے تھے اور اب آ گئے ہو تو تم فضول ڈرامے کرنے لگ گئے ہو۔ یہ سن کر ناصر نے کہا، ارے یار ہم لوگ تو ایسے ہی شغل کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے تم اور وکی ڈر رہے ہو۔ یہ کہنے کے بعد تینوں دوست بلو اور مجھ پر ہنسنے لگے۔ ابھی ہم کچھ ہی دور تک گئے تھے کہ اتنے میں ایک بڑا سا پتھر ہمارے پاس آ کر گرا، جو کہ بالکل ہی بلو کے پاس سے گزر کر گرا تھا۔ یہ دیکھ کر بلو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا، وکی اب خود دیکھ لے یار، ابھی یہ پتھر مجھے لگ جانا تھا، ان کو اپنی زبان سے سمجھا دے ورنہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے غصے سے پیچھے مڑ کر رضوان اور ناصر کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا کیونکہ وہ دونوں ہمارے پیچھے تھے ہی نہیں۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ دونوں مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اتنے میں بلو اور عمر نے بھی پیچھے دیکھا
تو عمر نے کہا ارے آخر یہ دونوں گئے کہاں؟ بلو نے کہا وہ دونوں پنگا کر کے ضرور کسی مکان میں چھپ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے ان دونوں کو آوازیں دیتے ہوئے کہا یار تم دونوں جہاں بھی ہو باہر آ جاؤ، ہمیں پتا ہے تم چھپے ہوئے ہو، اس لیے مذاق چھوڑو اور باہر آ جاؤ۔ ایسا میں نے 2-3 بار بولا لیکن ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اتنے میں عمر نے کہا چلو یار ہم جلدی سے آگے ہو کر آتے ہیں، چھپا رہنے دو ان لوگوں کو۔ یہ کہتے ہوئے عمر بلو کے ساتھ آگے بڑھنے لگا اور میں بھی بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے کہ اچانک ہمیں پیچھے سے ایک خوفناک قسم کی گھرراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں عمر نے ہنستے ہوئے کہا یہ انہی شرارتیوں کا کام ہے جو کہیں چھپ کر ہمیں ڈرانے کی کوشش میں لگے ہیں، جبکہ مجھے یہ سب بہت ہی عجیب لگ رہا تھا کیونکہ ناصر اور رضوان کو میں بچپن سے جانتا تھا کہ وہ کبھی اتنی دیر کسی جگہ پر چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک عمر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یار وہ دیکھو۔ جیسے ہی ہم نے عمر کے اشارے والی جگہ پر دیکھا تو ہمیں کچھ ہی دوری پر پرچھائیاں سی دکھائی دیں جو کہ تیزی سے گراؤنڈ کے ایک کونے کی طرف جا رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی بلو نے کہا تو یہ دونوں چھپ کر ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بلو تیزی سے ان کی طرف دوڑا۔ یہ دیکھ کر میں نے عمر سے کہا اگر وہ دونوں اس کونے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پیچھے سے وہ آواز کس چیز کی آئی تھی؟ عمر نے کہا یار پتا نہیں یہ کیا تماشا ہے، چلو پہلے بلو کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عمر بھی تیزی سے بلو کی طرف بھاگنے لگا، لیکن میں ابھی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ رضوان اور ناصر ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں تو ویران جگہوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ایسے میں یہ ہمیں چھوڑ کر اکیلے اس کونے میں نہیں جا سکتے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے پھر کسی کے گھررانے کی آواز سنائی تھی، جسے سنتے ہی میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس وقت میں اس جگہ پر بالکل اکیلا کھڑا ہوا تھا اور آواز بالکل میرے پیچھے سے آئی تھی۔ تو میں نے آہستہ آہستہ سے اپنی کانپتی ہوئی گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی کیونکہ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر وہ بڑی سی خوفناک ہاتھوں پیروں والی کالی سی پرچھائی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بہت ہی عجیب اور ٹیڑھی میڑھی سے تھے اور وہ رات میں کسی بلب کی طرح چمکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس دوران اس کی سانسوں سے خوفناک گھرراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے نہ تو میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میرے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اتنے میں خوفناک سے ہاتھ نے میرا بازو پکڑ لیا اور میرا پورا جسم خوف سے لرز گیا کیونکہ اس کے جانور جیسے بڑے نوکیلے ناخن تھے جو میری جیکٹ کو چیرتے ہوئے میرے بازو پر چبھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا ہاتھ کس نے پکڑا ہوا ہے، جبکہ کالی پرچھائی تو میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن سائیڈ سے میرا ہاتھ کسی نے پکڑ رکھا تھا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اتنے میں اچانک میں نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور زور سے جھٹکا مارتے ہوئے اپنا بازو اس چیز سے چھڑا کر وہاں سے اندھا دھند گراؤنڈ کے کونے کی طرف بھاگ نکلا۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، لیکن اچانک میں بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرا کر گرا اور چلانے لگا۔ اسی وقت مجھے بلو کی چیخنے کی آواز بھی سنائی دی، جسے سنتے ہی میں نے ساتھ میں گرے ہوئے شخص کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ بلو تھا جو کہ مجھ سے ٹکرا کر گر گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے ابھی میں اٹھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بھی کہیں سے بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے الجھ کر گر پڑا۔ عمر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا جلدی یہاں سے نکلو، وہ ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمر جلدی سے اٹھا اور بھاگنے لگا۔ بلو تو بس اس کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے بلو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کیا ہے وہاں؟ اس نے روتے ہوئے کہا وہاں بہت ہی خوفناک عورتیں ہیں جو جانوروں کی طرح ہاتھوں پیروں سے چل رہی تھیں۔ جیسے ہی ہم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گئی تھی، اسی لیے ہم یہاں سے بھاگ کر گراؤنڈ سے باہر جا رہے تھے۔ اب جلدی چلو یہاں سے، وہ آ جائیں گی۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا یار ہم باہر نہیں جا سکتے
کیونکہ وہ ہر طرف ہیں۔ یہ سن کر بلو، جو کچھ دیر پہلے ٹارزن بنا پھر رہا تھا، بچوں کی طرح رونے لگا اور زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ عمر نے اس کو خود کو سنبھالنے کا کہا اور بولا، ایک تو ہم سب کو کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا، نہ آیت الکرسی پڑھنی آتی ہے، نہ کوئی سورت۔ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اب پتہ نہیں ہم یہاں سے کیسے باہر جائیں گے۔ مجھے تم لوگوں کے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابھی عمر یہ باتیں کر رہا تھا کہ ہمیں بھاگتے ہوئے قدموں کے ساتھ گراہٹ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی ہم دھند میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس دوران ہم تینوں بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں سے بھاگ کر ہماری طرف آنے والا ہے۔ اس دوران میں نے کہا، یار آیت الکرسی نہیں آتی، لیکن سب کلمہ پڑھتے رہو اور آہستہ آہستہ سے باہر کی طرف چلتے رہو۔ یہاں رہ کر بھی ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں گے، اس سے اچھا ہے ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم سب کلمہ پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم تینوں ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھتے پڑھتے باہر کی طرف جانے لگے۔ دھند اور اندھیرے کی وجہ سے ہمیں باہر کی روڈ کا فاصلہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کوئی چیز دھند سے نکل کر ہمارے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ گراہٹ کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں۔ میں کلمہ پڑھتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک خوفناک سی چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی عمر اور بلو نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ کر میں نے بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی ہم باہری گلی سے کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھے تو اچانک میری نظر رضوان اور ناصر پر پڑی، جو کہ ایک سائیڈ پر گرے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے عمر کو آواز دیتے ہوئے کہا، یار وہ دیکھو۔ یہ سن کر جیسے ہی عمر نے میرے اشارے کی طرف دیکھا تو وہ فوراً رک گیا، لیکن بلو وہاں سے بھاگتا ہوا باہر گلی کی طرف نکل گیا۔ ہم دونوں انہیں بہت مشکل سے گھسیٹتے ہوئے باہر گلی تک لے آئے۔ اتنے میں مجھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا تو میرا بڑا بھائی عاصم اور بلو بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی دل کو بہت سکون سا ملا۔ عاصم بھائی نے آتے ہی کہا، کیا ہوا؟ تم سب لوگ ٹھیک تو ہو؟ اور ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ کہتے ہوئے عاصم بھائی رضوان اور ناصر کی سانسیں چیک کرنے لگے اور پھر ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ دونوں بے ہوش ہیں، جلدی سے انہیں اٹھاؤ۔ پھر ہم تینوں نے مل کر ان کو اٹھایا اور ہمارے گھر لے گئے، انہیں بیٹھک میں لٹا دیا۔ پھر عاصم بھائی نے رضوان اور ناصر کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ دیر میں وہ دونوں ہوش میں آ گئے۔ پھر اچانک چونکتے ہوئے حیرت سے ادھر ادھر دیکھ کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس دوران عاصم بھائی اپنے سر کو پکڑ کر ہم سب کی طرف حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں رضوان نے جلدی سے عاصم بھائی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بھائی ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں، ہمارے پیچھے بھیانک سی چیزیں پڑ گئی ہیں، وہ گراؤنڈ سے باہر آ جائیں گی، پلیز عاصم بھائی ہمیں گھر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی عاصم بھائی نے حیرت سے کہا، بھیانک چیزیں گراؤنڈ میں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، مجھے ٹھیک سے بتاؤ تم لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ یہ سن کر ناصر نے کہا، جی عاصم بھائی، وہ ساتھ والے جو زیر تعمیر مکانات ہیں ان میں بھیانک چیزیں چھپی ہوئی تھیں۔ ہم سب گراؤنڈ میں جا رہے تھے، یہ وکی، بلو اور عامر آگے چل رہے تھے، جبکہ میں اور رضوان ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس دوران ہم آپس میں مذاق کر رہے تھے کہ اچانک ایک خالی مکان سے ڈراؤنی سی شکل والی عورت نکلی اور اس نے ہم دونوں کو گلے سے پکڑ لیا۔ اسی وقت ہم نے شور مچانا چاہا پر ہماری آوازیں ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بہت مشکل سے ہم وہاں سے بھاگ کر گراؤنڈ سے باہر نکل رہے تھے کہ اچانک وہ ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے دوبارہ ہمیں گلے سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہمیں کچھ پتا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ناصر اپنی گردن کے زخموں پر ہاتھ لگانے لگا۔ ناصر کی باتیں سن کر عاصم بھائی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم لوگ آدھی رات کو کیا لینے گئے تھے اس جگہ پر؟ مجھے سچ اور صاف صاف بتاؤ۔ پھر ہم نے عاصم بھائی کو وہ سب کچھ بتایا جو کچھ بھی ہم نے دیکھا اور جو کچھ بھی گراؤنڈ میں ہمارے ساتھ ہوا، جسے سنتے ہی عاصم بھائی حیرت سے ہم سب کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، ارے بیوقوفو، تم لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ وہ چیزیں کوئی مذاق یا تماشا ہیں؟
جو تم لوگ آدھی رات انہیں دیکھنے کے لیے نکل پڑے تھے، جبکہ ایسی چیزوں کے سامنے صاحب علم لوگ بھی پوری تیاری سے جاتے ہیں، لیکن تم میں سے تو کوئی بھی ٹھیک سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور تم ان چیزوں کو دیکھنے نکل پڑے۔ اگر میں ابھی تم میں سے کسی کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کا بولوں تو تم سب کے سب نکمے ہی نکلو گے، جبکہ ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ شکر مناؤ کہ کلمہ پڑھتے ہوئے تم وہاں سے نکل آئے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے کہتے ہیں دنیا کے ساتھ دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن تم لوگ کالج کے بعد سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، کبھی ایک بار بھی قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھتے، اور ایسے میں نکل پڑتے ہو شیطانی چیزوں سے پنگا لینے کے لیے۔ اور وکی، تمہیں تو پتا ہونا چاہیے تھا نا کہ کچھ سال پہلے بھی ایسی چیزوں نے ہمارے گھر میں آفت مچا رکھی تھی، تو پھر تم نے اپنے دوستوں کو روکا کیوں نہیں؟ اللہ نہ کرے اگر کچھ الٹا سیدھا ہو جاتا تو۔ یہ سن کر میں نے افسردہ سا منہ بنا کر کہا، بھائی غلطی ہو گئی، اب ہم دوبارہ کبھی اس جگہ نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر عاصم بھائی نے میرے باقی دوستوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو تم سب بھی میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اور میں بڑے بھائی کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی بنا کسی علم کے کسی بھی شیطانی چیز سے جان بوجھ کر مت الجھنا، کیونکہ ہر شیطانی چیز کا الگ غصہ اور ایک الگ طاقت ہوتی ہے جس کو صرف اللہ کے کلام سے ہی فنا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک تم اللہ کا کلام نہیں سیکھو گے تب تک ایسی کسی چیز سے پنگا نہیں لوگے، کیونکہ اس طرح یہ شیطانی چیزیں تم پر حاوی ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے بھائی سے کہا، بھائی آپ کسی کامل بزرگ سے رابطہ کر کے انہیں یہ سب بتائیں نا، ورنہ وہ چیزیں ہمیں پھر سے پریشان کر سکتی ہیں۔ عاصم بھائی نے کہا کہ میں کل ہی بابا جی سے بات کر لوں گا کہ آخر ایسی چیزیں یہاں پھر سے کیوں منڈلا رہی ہیں، مگر تم لوگوں کو جو کہا ہے وہ بات یاد رکھنا۔ اس کے بعد عاصم بھائی نے میرے دوستوں کو ان کے گھروں کے پاس چھوڑا اور گھر آ گئے۔ اس رات بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چیزیں ابھی بھی میرے آس پاس ہی ہیں، کیونکہ جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا جیسے کوئی میرے بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ اس لیے ہو رہا تھا کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے آیت الکرسی بھی نہیں آتی تھی۔ اس لیے میں نے پوری رات ڈرتے ہوئے جاگ کر گزاری، پھر کچھ دیر کے بعد اچانک کب سو گیا پتہ نہیں چلا۔ اگلے روز جب میں اٹھا تو دن کے 12 بجنے والے تھے۔ میں اٹھ کر باہر گیا تو دیکھا بابا جی عاصم بھائی سے بات کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بابا جی نے گراؤنڈ کا جائزہ لینے کے بعد کہا ہے کہ وہاں بہت سے صدقے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، جیسے سریاں، گوشت، کالی مرچیں، انڈے وغیرہ وغیرہ۔ وہ چیزیں ہمیشہ قبرستان یا ویرانوں میں پھینکی جاتی ہیں جہاں سے زیادہ تر انسانوں کا گزرنا ہو۔ وہ مخلوق اس صدقے کی چیزوں کی وجہ سے یہاں پر موجود تھی، لیکن بابا جی نے وہاں دم والا پانی پھینک کر اس گراؤنڈ کو پاک کر دیا ہے اور 3 دن تک اس گراؤنڈ میں جانے سے منع کیا ہے، اور تم سب دوستوں کا صدقہ اتارنے کو بھی کہا ہے، کیونکہ تم لوگ جانے انجانے میں صدقے کی چیزوں کے اوپر سے گزر گئے تھے، اس لیے وہ چیزیں تمہیں پریشان کر رہی تھیں۔ اب تمہارا صدقہ اتار کر ایسی جگہ پھینکنا ہے جہاں کسی انسان کا گزرنا ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بتائی ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ سن کر مجھے سکون ہو گیا۔ پھر ہم سب دوستوں کا صدقہ اتارا گیا اور ہم دوستوں نے نمازیں شروع کر دیں اور قرآن پاک بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا۔